الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الامین قول اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا انفسہم یظلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی آخر الزماں مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے قرآن حکیم قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں خیر جماعت میں داخل فرمایا۔ سب سے پہلے ہم اس لیسن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر نمبر 57 کے الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ اور ظللنا، ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر اے بنی اسرائیل، الغمام بادلوں کا، وانزلنا اور ہم نے نازل فرمایا، علیکم تم پر، المن من، والسلوى اور سلوہ، کولو تم کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقنا ہم نے رزق دیا، کم تم کو، اور مانا ظالمو انہوں نے ظلم کیا، نہ ہم پر، اور لیکن کانو وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 ہے، الفاظ کے معنی تھے۔ اب ہم اس کے بامورا ترجمہ اور کچھ تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ وَظَلَّلَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے اے بنی اسرائیل تم پر بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے تمہارے اوپر منہ اور سلوہ اتارا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ جو تم کو ہم نے پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے تم کھاؤ، وَمَا ظَلَمُونَا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، زیادتی کی ہم پر، ولیکن کانو اور لیکن وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے۔ جیسا کہ ہم اپنے پچھلے لیسنز میں یہ پڑھا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کو مسلسل خطاب چل رہا، اور مقصود کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے پیچھے ان کے اسلاف پر جو اپنے احسانات اور جو مہربانیاں فرمائی ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، تاکہ ان اللہ رب العزت کے اکرام و انعام کو دیکھ کر یہ بنی اسرائیل اپنے اندر احساس پیدا کرے، بیداری پیدا کرے اور اپنے ضمیر کو زندہ کرے، اور نبی آخر الزماں، نبی رحمت، والی دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، قرآن مجید پر ایمان لائے۔ اس مقام تک بنی اسرائیل کو اور مدینہ پاک کے یہودیوں کو لانا مقصود ہے، اور اس مقام پر بھی فرمایا، اے مدینہ پاک کے یہودیوں، ذرا ہمارے اس احسان کو یاد کرو کہ جب میدان تی میں تم محصور تھے، صحرا تھا، لک و دک صحرا تھا، کوئی سایہ کوئی درخت نہیں تھا، تو جب سورج کی گرمی نے اور تمازت نے تمہیں گھیرا، تم پریشان ہوئے گرمی کی وجہ سے، تو تم نے عرض کی کہ اللہ کے کلیم اے موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کرو کہ ہمارے اوپر کوئی سایہ کا سامان ہو۔ تو فرمایا کہ جب ہمارے کلیم نے ہماری بارگاہ میں عرض کیا تو ہم تو اپنے بندوں کی سننے والے ہیں، اپنے بندوں کی باتوں کو قبول کرنے والے اور ماننے والے ہیں۔ ہم نے اپنے کلیم کی بات کو سنا اور قبول کیا، اور ہمیں ٹھیک ہے اللہ کے کلیم یہ قوم اس لائق تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کرم کیے دیتے ہیں، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کو معمور کر دیا۔ سفید رنگ کے صاف شفاف بادل تھے جو تمہارے اوپر سایہ فگن رہتے تھے اور تمہیں سورج کی گرمی سے اور دھوپ سے بچاتے تھے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا میدان تی میں۔ ایک یہ احسان، یعنی بنی اسرائیل میدان تی میں جدھر جدھر چلتی تھی وہ بادل جو ہے وہ معمور تھے، ان کی ڈیوٹی تھی کہ یہ قوم جدھر جائے تم نے ان کے اوپر سایہ فگن رہنا ہے، سایہ کر کے رکھنا۔ تو اللہ رب العزت نے اس احسان اور کرم کو جو کھلی آنکھوں سے بنی اسرائیل دیکھتی رہی، اس بنی اسرائیل کو یاد دلایا، اور پھر اگلا دوسرا بڑا کرم اور احسان اسی میدان تی میں اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ جنت کی بڑی خبریں سنی ہیں اور بہت کچھ ہوگا اے اللہ کے کلیم، کیونکہ ہر پیغمبر اور نبی دنیا کو موٹیویٹ
کرتا رہا اس بات پہ کہ اگر تم ایمان قبول کر لو اور تم حق پر آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مان لو، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی نعمت عطا فرمائے گا، اور جنت میں یہ نعمتیں ہوں گی، جو تم چاہو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو یہ جب تذکرے اللہ کے کلیم سے بنی اسرائیل نے سنے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے کلیم بڑے تذکرے سنے ہیں، لیکن کاش کہ ہمیں بھی کھانا کھلایا جائے اور ہمیں پتہ چلے کہ جنت میں کیسا کھانا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، کوئی نہ کوئی نظارہ تو ہونا چاہیے۔ اس پر اللہ کے کلیم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے پھر من و سلوہ اتارا، اور من یہ فرنی کی طرح میٹھا تھا، فرنی کی طرح انتہائی لذیذ اور شیریں مٹھاس رکھنے والا، یہ ایک طرح کا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کھانا اتارا گیا۔ اور دوسرا وہ سلوہ، اور سلوہ یہ تیتر، مفسرین نے جو بیان فرمایا تیتر اور بٹیر کی چھوٹے سے چھوٹا جو سائز کا جانور ہوتا ہے پرندہ، اس کا نمکین گوشت تھا، اور یہ بنی اسرائیل کو عطا کیا جاتا۔ لیکن اس میں جو روایات میں آیا ہے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ سٹور کرنے لگ گئے، ہفتہ کے دن وہ نہیں اترتا تھا، تو انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں پھر اس نعمت کو اٹھا لیا گیا۔ اور جب یہ نعمت اتری ان کے اوپر تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یعنی من و سلوہ کی صورت میں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کُلُوا مِن طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، طیب رزق عطا کیا، اس میں سے تم کھاؤ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کفران نعمت کیا، اس کو ذخیرہ کرنے پہ لگ گئے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے یہ کام کر کے، یہ ناشکری کر کے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی، لیکن اپنی ہی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا، اور یہ جنت سے اترنے والا کھانا ان کے اوپر پھر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت مبارکہ 58 میں وَإِذْ قُلْنَا اُدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خطا'iاکم وسنزید المحسنین۔ آیت مبارکہ نمبر 58۔ الفاظ کے معنی کو دیکھیں، واہ اور اس جب قلنا ہم نے کہا، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ اے بنی اسرائیل، ہاذہ القریہ اس بستی میں، فکلوا پس تم کھاؤ، منہا اس بستی میں سے، حیث جہاں سے تم چاہو، راغدن بلا روک ٹوک، جہاں سے چاہو امن کے ساتھ، وَادْخُلُوا اور تم داخل ہونا، الباب دروازے میں سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اور تم کو کہنا، حِطَّةٌ اے رب کریم ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطا'iاکم تمہاری خطائیں، اور ساءً قریب یا جلد، نزید ہم زیادہ دیں گے، المحسنین نیکوکاروں کو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 58 کے الفاظ کے معنی تھے۔ اب تفسیری حوالے سے اس آیت مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ بھی مدینہ پاک کے یہودیوں کو یہ بات کی جا رہی ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا احسان اور مہربانی ان کو یاد دلائی جا رہی ہے۔ فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، اُدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ بستی، اس میں مختلف روایات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس القریہ سے مراد اریحہ کی بستی ہے۔ یہ جابر لوگوں کا، بڑے جابر قخار، بڑے طاقتور لوگوں کا قصبہ تھا، اور اس میں قوم عاد کے بقیہ لوگ رہتے تھے۔ اور مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس القریہ سے مراد بیت المقدس ہے، اور بعض دوسرے مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس القریہ سے مراد ایلیا کی بستی ہے، اور بعض نے ملک شام کو مراد لیا ہے۔ جن کو کہا گیا کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو کہا گیا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور جب تم داخل ہو جاؤ گے تو جہاں سے تم چاہو بلا روک ٹوک وہاں سے تم کھاؤ، لیکن ایک شرط ہے کہ جب تم دروازے میں سے داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وَقُولُوا اور تم کہنا، حِطَّةٌ اے رب کریم ہمیں معاف فرما دے۔ تو اس کے نتیجے میں نغفر لکم خطا'iاکم ہم تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، وسنزید المحسنین اور ان قریب اور جلد ہم نیکوکاروں کو زیادہ دیں گے۔ اب اس کے نتیجے میں جب ان کو کہا گیا کہ تم نے دروازے میں سے داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے اور تمہاری زبانوں پر معافی ہو، لیکن اس قوم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور آیت برکہ نمبر 59 میں فاپس بدلا تبدیل کر دیا، الذین وہ لوگ جنہوں نے ظالم و ظلم کیا، قولاً بات،
غیر علاوہ الذی جو قیلا کہی گئی لہم ان کو، فاپس انزلنا ہم نے نازل فرمایا علی الذین ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم و ظلم کیا، رجزن بلائے آسمانی عذاب، من السماء آسمان سے، بھی اس وجہ سے ما جو کانو وہ تھے یفسقون وہ نافرمانی کرتے۔ تو اب ہوا کیا کہ انہوں نے یعنی اس قوم نے یعنی مدینہ پاک کے یہودیوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، دیکھو تمہارے اسلاف کے اوپر اللہ رب العزت کے مہربانی اور انعامات کیا تھے اور وہ آگے سے کیا کرتے رہے، تو کیا تم بھی تو اسی روش پر کہیں نہیں کھڑے کہ ان کو کہا گیا کہ دروازے میں سے داخل ہونا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور ان کو کہا گیا کہ تمہاری زبانوں پر حتتن معافی کا الفاظ ہوں، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ان الفاظ کو بدل دیا۔ کیا کیا کہ جو ان کو کہا گیا تھا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی ٹانگیں آگے کر لیں، ہاتھ پیچھے کر لی، اور سرینوں کے بل زمین کے اوپر رینگتے ہوئے اور لڑکتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ اور دوسرا ان کو کہا گیا تھا کہ حتتن، یہ جو پہلی بات ہے کہ ان کو سجدن، ان شکل جس طرح ہم سلائیڈ پر ٹانگیں آگے کر کے ہاتھ پیچھے کر کے تو سلپ کرتے ہیں، یہ پوزیشن انہوں نے بنائی جیسے معذور لوگ ریڑھی کے اوپر بیٹھے تو ٹانگیں آگے اور ہاتھ پیچھے اور دھکیل رہے ہوتے ہیں اپنے، اس کیفیت میں یہ الٹی قوم اس دروازے میں سے داخل ہوئی۔ اور زبان پر ان کو کہا رکھنا حتتن، اے رب کریم میں معاف فرما دے، انہوں نے ہا کے بعد نون کا اضافہ کیا، حتتن کو ہنتتن بنا دیا، یعنی گندم۔ اور اس نافرمانی پر اللہ رب العزت نے آسمان سے پھر ان کے اوپر بلا اتاری، وبا اتاری۔ اور اس میں جو ہے وہ ایک امام بغوی اور اس طرح اور بھی یعنی روایت کرتے ہیں مفسرین کہ اس رجز سے مراد جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ بلائے آسمانی آئی، اور دوسرا یہ ہے کہ طاعون کی بیماری ان کے اوپر آئی، اور جو اس نافرمانی میں شامل تھے سب کے سب مار کے ہلاک ہو گئے۔ اس حوالے سے اس قوم کو اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ قوم یہود، یہ میرے ساتھ تمہارا وعدہ تھا کہ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، یہ تمہارا میرے ساتھ یہ وعدہ تھا، دو ایمان تھا، اور میرا وعدہ تمہارے ساتھ یہ تھا کہ میں تمہاری ساری خطائیں معاف فرما دوں گا اور اپنی جنت کی نعمت تمہارا مقدر بنا دوں گا۔ اپنے اسلاف اور آباء کو دیکھو، ان کے اوپر ہمارے کیا کیا احسانات اور مہربانیاں تھیں، لیکن وہ آگے سے کرتے کیا رہے، کیا کرتے رہے؟ پوری سلطنت، پورا ملک ہم نے ان کو دے دینا تھا اگر وہ تابع داری اختیار کرتے، لیکن انہوں نے نافرمانی اختیار کی، تو بجائے اس کے کہ ان کو عظمت، عزت اور شان والی زندگی عطا کی جاتی، ان کو پوری مملکت میں حکومت عطا کی جاتی، اور ان کا وہ روب اور دبدبہ ہم قائم کرتے کہ ان کا مقابلہ نہ کر پاتا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے ہی بتائے ہوئے الفاظ کو انہوں نے الٹ دیا، ہمارے ہی بتائے ہوئے طریق کو انہوں نے بدل دیا، جس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ ان کو انعام ملتا، عزتیں، عظمتیں اور شانیں ملتی، ان کو عذاب ملا، طاعون ان پر مسلط کیا گیا اور سب کے سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ آج میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، اپنا وعدہ پورا کرو، ایمان لاؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن مجید پر ایمان لاؤ، اور میرا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہاری خطائیں معاف فرما دوں گا اور تمہیں جنت فردوس کی نعمت تمہارا مقدر بناؤں گا۔ لیکن اس قوم نے نہیں مانا، نہیں ایمان لائے اور اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پھر وہ وہاں سے مدینہ پاک سے نکال دیا گیا، پھر خیبر سے بھی نکال دی، اور وہ اس وقت سے لے کے آج تک اور قیامت تک انہوں نے دربدار رہنا، ان کو مقام نہیں کہیں ملنا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔